فتح مکہ رمضان 8 ہجری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں اور احتیاط کی کہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے۔ 10 رمضان کو 10,000 فوجیں مکہ کی طرف بڑھیں۔ مکہ سے ایک منزل ادھر اتر کر رات کو پڑاؤ ڈالا۔ قریش کو خبر نہ تھی۔ ابو سفیان اور قریش کے 2 سردار پتہ لگانے کو نکلے۔ کچھ دور نکلے تو دیکھا کہ باہر ایک فوج پڑی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو، جو مکہ سے نکل کر پہلے ہی راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکے تھے، مکہ والوں کی حالت پر رحم آیا اور یہ سوچ کر کہ اگر فوج کے مکے میں داخلے سے پہلے مکے والے خود آ کر معافی مانگ لے تو ان کی مصیبت دور ہو جائے گی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھ کر مکہ کی طرف ہو لیے۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ابو سفیان وغیرہ مل گئے۔ ان کو بتایا کہ اسلام کا لشکر مکہ کے پاس پہنچ گیا ہے، اب قریش کی خیر نہیں۔ ابو سفیان نے مشورہ پوچھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میرے ساتھ چلے آؤ۔ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت عباس ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ راہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا، کفر کا سردار اب ہمارے قبضے میں ہے، اور یہ کہہ کر جھپٹے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر جلدی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں چلے گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ یہ کون ابو سفیان تھا؟ وہی ابو سفیان تھا جس نے اسلام کے خلاف بدر کے بعد سے لے کر جتنی بھی لڑائیاں لڑی گئی سب اسی کی لڑائیاں تھیں۔ عرب کے قبیلوں کو ابار کر بار بار مدینہ پر چڑھا کر لایا تھا، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی تھیں۔ اب وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور اپنے ہر جرم کی سزا کا مستحق تھا، لیکن اسلام کا رحمت مجسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب سے درگزر کر کے اس کو اسلام کی بشارت سناتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے یہ فخر کا خلد عطا فرماتا ہے کہ اعلان عام کر دیا جاتا ہے کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ رحمت اور عام ہوتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو اپنا گھر بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا کہ ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر ذرا اسلامی لشکر کا سیلاب تو دکھاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اسلام کی فوجیں جوش مارتی ہوئیں آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جہینہ، حزیم اور سلیم کے قبیلے ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر دفعہ ڈر جاتا تھا۔ سب کے بعد انصار کا قبیلہ اس ساز و سامان سے آیا کہ پہاڑی گونج اٹھی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا۔ ابو سفیان نے حیرت سے پوچھا، یہ کون لشکر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ آخر میں خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نظر آیا، چاروں طرف جانثاروں کا حالہ تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں علم تھا۔ پورا لشکر جب مکہ کے پاس پہنچا تو امن کی منادی ہوئی، اور اللہ کا گھر حرم جو 360 بتوں کا مسکن تھا ان سے پاک ہوا، اور توحید کی اذان مسجد کے مینار سے بلند ہوئی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مسلمانوں کے قاتل اور اسلام کی راہ کے پتھر تھے، آج حرم کے صحن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کہ اے مکہ کے سرداروں، آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ سب نے کہا، آپ جوانوں کے شریف بھائی اور بوڑھوں کے شریف بھتیجے ہیں۔ ارشاد ہوا، جاؤ، تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ آواز ان کے توقع کے خلاف تھی، مگر یہ دل کی گہرائی سے اٹھی اور دل کی گہرائی میں اتر گئی۔ ہندا، ابو سفیان کی بیوی، جس نے احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ٹکڑے کیے تھے، نقاب اوڑھ کر سامنے آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معافی کے پیغام سے خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول، آج سے پہلے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے زیادہ کسی خیمہ سے نفرت نہیں تھی، مگر آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ پیارا معلوم نہیں ہوتا۔ آج کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئیں،
دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور اسلام کی فتح کا جھنڈا مکہ کی 4 دیواروں پر بلند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تفسیر میں ڈوبی ہوئی یہ تقریر فرمائی: ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور آخر اس نے کفر کے سارے چتھوں کو اکیلے توڑ دیا۔ ہاں، آج کفر کے سارے فخر اور غرور، خون کے سب پرانے کینے اور جاہلیت کے سارے بدلے اور سارے دعوے میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ صرف 2 عہدے باقی رہیں گے: خانہ کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت۔ اے قریش کے لوگوں، خدا نے اب جاہلیت کے غرور اور باپ دادوں پر فخر کو مٹا دیا۔ اب آدم علیہ السلام کی ساری نسل برابر ہے۔ تم سب ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ خدا فرماتا ہے: لوگو، میں نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور میں تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے بنایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس وقت کعبہ اور حرم کی حدود میں حبل، لات، منات وغیرہ بڑے بڑے بت کھڑے تھے۔ آج ان کی جھوٹی خدائی کی مدت پوری ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں وہ اب پتھر کے ڈھیر بن چکے۔ ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند تھا۔